اس ملک میں آئے دن نفرت کی آگ کو اتنا بھڑکایا جا رہا ہے، مختلف مذہبی اکائیوں کے درمیان نفرت کی دیواریں بلند سے بلندتر ہوئی جا رہی ہیں۔ وہاں یونٹی ان ڈائیورسٹی کا تصور ختم ہو جائے گا۔ یہی صورتحال چرچز کا ہے۔ عیسائی بھائیوں کے مقدس مقامات کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم نان مسلم ریلیشن شپ کی کیا بنیادیں دی ہیں کہ تمام کے تمام انسان، چاہے وہ کسی ریس، کلر، ریلیجن سے ان کا تعلق ہو، وہ سب کے سب ایک خاندان کے فرد ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ محترم حاضرین، اس ملک میں آئے دن نفرت کی آگ کو اتنا بھڑکایا جا رہا ہے کہ انسانوں کے درمیان، مختلف مذہبی اکائیوں کے درمیان نفرت کی دیواریں بلند سے بلندتر ہوئی جا رہی ہیں۔ کسی بھی سماج اور سوسائٹی میں اگر اتنا اختلاف، اتنی نفرتیں وجود میں آ جائیں تو وہ سماج پرامن بقائے باہم یعنی پیسفل کو ایگزسٹنس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ وہاں نیشنل انٹیگریٹی نہیں ہوگی، وہاں یونٹی ان ڈائیورسٹی کا تصور ختم ہو جائے گا، اور یہ کسی بھی سماج، کسی ملک کے حق میں مفید نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں سکندرآباد میں ایک مندر میں جا کر ایک نوجوان نے کچھ بدمعاشی کی۔ سوء اتفاق وہ شخص مسلمان تھا، اس کی دماغی حالت اور کیفیت کیا تھی ابھی اندازہ نہیں ہے، لیکن اس ایک ناگوار واقعے کو بنیاد بنا کر پورے شہر میں نفرت کا بازار گرم کیا جا رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ہندو مسلم فسادات کو ہوا دی جائے اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں کی دیوار کو بلند کر دیا جائے۔ اور ایسے واقعات کم و بیش روزانہ اس ملک میں پیش آتے ہیں۔ اس حوالے سے دو تین اہم باتیں ہیں جسے ہمیں سمجھنا چاہیے قرآن مجید کی روشنی میں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت و سیرت کی روشنی میں، اور مجموعی طور پر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک ہے مسلم غیر مسلم تعلقات کیسے ہونے چاہیے، جو سوشل ریلیشنز ہیں ہمارے، ان کی کیا بنیاد ہوگی، اس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ اور دوسرے جو مذہبی مقدسات ہیں، کسی بھی فیتھ، کسی ازم، کسی ریلیجن کے فالوورز اگر کسی شخصیت کو مقدس سمجھتے ہیں، کسی عبادت گاہ کو مقدس سمجھتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ دو بہت بنیادی باتیں ہیں جسے ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ اور یہیں پر میں یہ بات بھی کہہ دوں کہ یہ اکا دکا ایسے واقعات پیش آئے کہ جس میں ہمارے ہندو بھائیوں کے مندروں کے ساتھ بدتمیزی یا بے احترامی کی گئی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا کہ جب کسی مسجد کے تقدس کو پامال نہ کیا جاتا ہو۔ یہی صورتحال چرچز کا ہے۔ عیسائی بھائیوں کے مقدس مقامات کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ تو اس کو جس طریقے سے پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بہت ہی فریب، دغا اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ مسلمانوں نے یا مسلم شخصیات اور جو ریلیجیس لیڈر ہیں، فیتھ لیڈرز ہیں، کبھی انہوں نے اس بات کی دعوت نہیں دی کہ کسی عبادت گاہ کی بے احترامی کی جائے یا کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی جائے۔ لیکن آئے دن ہم دیکھتے ہیں نہ جانے کتنے پنڈت ہیں، گیروے لباس پہنے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے فیتھ لیڈرز ہیں، وہ مسجد کو ڈھانے کی،
مسلمان لڑکیوں کی عزت لوٹنے کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے اس گئے دور میں بھی ہم اپنی اسلامی بنیادوں پر قائم ہیں۔ اب میں آپ کو ان دو باتوں کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم نان مسلم ریلیشن شپ کی کیا بنیادیں دی ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن نے مسلم نان مسلم ریلیشن شپ کی دو بہت ہی اسٹرانگ بنیاد رکھی ہے۔ سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے انسانوں، او ہیومن بینگز، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور پھر تمہیں قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تو اس آیت میں قرآن مجید نے دو اہم پیغام دیے۔ سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ تمام کے تمام انسان، چاہے وہ کسی ریس، کلر، ریلیجن سے ان کا تعلق ہو، کسی جغرافیہ سے ان کا تعلق ہو، کسی خاندان اور ٹرائبل سے ان کا تعلق ہو، وہ سب کے سب ایک خاندان کے فرد ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ یہ قرآن کا جو پیغام ہے اسے اس کانٹیکس میں دیکھیے جب آج سے 1500 سال پہلے یہ آیت نازل کی گئی تھی۔ آپ سوچئے کہ جب انسانی سماج بھید بھاؤ، ڈسکرمنیشن، ریسزم کا شکار تھا اور پوری دنیا میں یہ ریسزم موجود تھا، یہ انڈین کانٹیننٹ میں برہمنزم نے انسانوں کو 4 کیٹیگریز میں تقسیم کر کے سب سے اعلیٰ اور سپیریئر برہمنوں کو بنایا تھا اور سب سے کمتر دلتوں کو اور شودروں کو بنایا تھا، اور ان کے ساتھ ان جانوروں سے بدتر سلوک کرتے تھے۔ اور صورتحال یہ تھی ان کے پڑھنے پہ پابندی، ان کے مندر آنے پر پابندی، ریچولز کو وہ لیڈ نہیں کر سکتے تھے، ہر طرح کے انسانی حقوق اور ڈگنیٹی سے ان کو محروم رکھا تھا۔ دوسری طرف جوڈائزم نے سپرمیسی اور ریسزم کی بنیاد کو مضبوط کر رکھا تھا، اور وہاں یہ تھا کہ جو اصل یہودی اور جوڈائزم کے ماننے والے ہیں وہی سب سے اعلیٰ ترین انسانی نسل ہیں، بقیہ سب بیکار ہیں یا غلام ہیں یا ان کی خدمت گزار ہیں۔ ان زنجیروں کو اسلام نے توڑا۔ اسلام نے انسان کو ایک خاندان کا فرد قرار دیا اور ہر طرح کی ڈسکرمنیشن اور بھید بھاؤ کی بنیادوں کو ختم کر دیا۔ جب سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں تو ان میں فرق نہیں کیا جا سکتا، ان کو الگ الگ خانوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسلام کا ایک یونیورسل بردرہڈ کا جو کانسیپٹ ہے، یہ بہت ہی اس نے ریولیوشن لے کر آیا، اور آج جس ایکویلٹی کی آواز آپ کو یونائٹڈ نیشن سے سنائی دیتی ہے، یا انڈین کانسٹیٹیوشن اور پریمبل آف انڈین کانسٹیٹیوشن میں جس کی بات کی جاتی ہے، یہ اصل میں عطا ہے، دین ہے قرآن کی اس آواز کی جو قرآن نے ایک انسان کی بات کی تھی۔ دوسرا پیغام، دوسری بنیاد جو اسلام نے مسلم نان مسلم ریلیشن شپ کی دی ہے وہ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تمام انسانوں کو عزت عطا کی ہے، عزت کا مقام عطا کیا ہے۔ یہاں قرآن مجید یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے مسلمانوں کو عزت دی ہے، اہل ایمان کو ایک خاص مقام عطا کیا ہے، بلیورز کے لیے ہم نے ایک خاص اسٹیٹس بنایا ہے، نہیں، بلکہ اسلام یہ کہہ رہا ہے ہم نے تمام انسانوں کو، انٹائر ہیومن بینگز کو ایک باعزت مقام عطا کیا ہے۔ تو گویا ہر انسان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، مسلمان ہو یا غیر مسلم، کسی ذات اور کسی کلر اور کسی ریس سے اس کا تعلق ہو، وہ سب کے سب ایک خاص ڈگنیٹی رکھتے ہیں جس کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر انسان کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے، عزت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اس کی ڈگنیٹی کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس کے ریسپیکٹ کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام نے یہ دو بنیادیں دی ہیں انسانوں کے انسانوں سے تعلقات کی، مسلم نان مسلم ریلیشن شپ کی۔ اس سے اسٹرانگ دو الگ الگ وچار دھارا کے لوگوں کے درمیان کوئی بنیاد نہیں ہو سکتی۔ ایک یہ کہ ہم سب ایک خاندان کے فرد ہیں، ایک فیملی کے ممبر ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ہم سب کے سب قابل احترام ہیں، یعنی ڈفرینسز آف اوپینین کے ساتھ ہمارے وچار نہیں ملتے، ہمارا پوجا پاٹ کا طریقہ الگ ہے، ہمارے بلیف سسٹم میں ڈفرینسز پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایز اے ہیومن بینگ ہم آپ کا احترام کرتے ہیں اور آپ ہمارا احترام کریں۔ یہ دو بنیادیں اسلام نے عطا کی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع، جو لاسٹ سرمن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں آپ نے پورے اسلام کو سمرائز کر کے دو جملوں میں رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس ان الہکم واحد و اباکم واحد، اے لوگوں تم سب کے خدا صرف ایک ہیں اور تم سب کے باپ ایک ہیں۔ گویا تمہیں پرستش اور پوجا ایک اللہ کی کرنی ہے، اور تمہاری نسبت اور بلانگنگنس ایک باپ اور ایک خاندان کی طرف ہے۔ یہی دو بنیاد ہے اسلامی تعلیمات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جان اور احترام، انسانی عزت کا جو احترام کیا، آپ جب بھی کسی بادشاہ کو، کسی رولر کو، حکمراں کو خط لکھتے تو اس کا جو مقام ہے، اس کا جو سوشل اسٹیٹس ہے، اس کا لحاظ رکھتے۔ روم کے بادشاہ کو آپ نے خط لکھا، فرمایا الی عظیم من محمد رسول اللہ الی عظیم الروم، this letter from Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم to the greater ruler of the Roman Empire۔ اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضور آپ ان کو عظیم لکھ رہے ہیں، عظیم کا مطلب ہوتا ہے تو بہت عزت والا انسان، جبکہ وہ تو مسلمان نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ماننے والے لوگ ان کو وہ مقام پر رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں وہ اسٹیٹس دینا چاہیے انہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اب اس کے بعد جو سوشل ریلیشنز ہوتے ہیں اس میں 3-4 بنیادی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے جان و مال کا احترام۔ جو ہم اپنے جان کو قیمت اور عزت دیتے ہیں وہی ہم دوسروں کو بھی دے سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماؤہم کدمائنا واموالہم کاموالنا، ان کے خون کی وہی ویلو ہے، ان کی جان کی وہی ویلو ہوگی جو ہمارے خون کی ویلو ہے، اور ان کے مال کو وہی پروٹیکشن ملے گا اور سیکورٹی ملے گی جو ہمارے مال کی ہے، ہمارے ویلتھ کی ہے۔ تو گویا جان کے معاملے میں، زندگی کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق نہیں برتا کہ تم مسلمان ہو تو تمہاری جان زیادہ اہم ہے، اور اگر وہ ان سے تمہارا اختلاف ہے تو ان کی جان کی قیمت کم ہے۔ آج دیکھیے کہ ایک طرف فلسطین ہے جہاں انسانی خون کی قیمت، انسانی جان کی قیمت پانی کی بوتل سے بھی کم ہے، اور دوسری طرف اگر انگلینڈ میں، یو کے، یو ایس اور کینیڈا میں اگر ایک شخص مارا جاتا ہے تو اس پر پوری دنیا میں واویلا مچا دیا جاتا ہے۔ یہ جو دوغلا پن ہے، اسلام اس کا قائل نہیں ہے۔ اسلام نے ایک انسان کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اسی طریقے سے آپسی تعلقات میں ایک بہت بنیادی بات یہ ہوتی ہے سوشل ریلیشنز کو ڈیولپ کرنے میں کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ اور برتاؤ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی پریچنگ اور اپنی دعوت لے کر انہوں نے سفر کا آغاز کیا تھا تو 2 طرح کے لوگوں کا سامنا تھا۔ کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی، اور کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ریجیکٹ کر دیا۔ اب یہی آپس میں رشتہ دار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان تمام مسلم رشتہ داروں کو یہ تاکید کی تھی کہ تم اپنے غیر مسلموں کے ساتھ ہیومن گراؤنڈ پر جو کام کرتے تھے، ریلیف کا، ویلفیئر کا، ان کے سپورٹ کا، اسے مت روکنا۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر کی ایک صاحبزادی، ان کا نام ہے حضرت اسما۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اسلام قبول نہیں کی تھی، اور وہ مکہ سے آ رہی تھی مدینہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے۔ حضرت اسما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا، حضور میری والدہ آ رہی ہیں، اسلام قبول نہیں کیا ہے، اور ہو سکتا انہیں مجھ سے کچھ ایکسپیکٹیشن بھی ہو، میں کیسے ان کے ساتھ پیش آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بہتر سے بہتر سلوک کر سکتے ہو تم ان کے ساتھ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیثیں کسی نے نریٹ کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان میں سب سے ٹاپ پر حضرت ابو ہریرہ کا نام آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا بھی کہتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو ہمیشہ یہ تاکید کی، تم اپنی والدہ کے ساتھ احسان کا، بھلائی کا برتاؤ کرنا۔ یہی تمام صحابہ کا معاملہ تھا۔ حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ، وہ بھی اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔ جو مدینہ کے انصار تھے، ان میں سے کچھ اسلام قبول کیا اور کچھ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور ان میں جو اصحاب خیر تھے، جن کے پاس پیسہ تھا، غریبوں کی مدد کرتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ جب ان لوگوں نے ہماری دعوت ریجیکٹ کر دی ہے، ٹھکرا دی ہے، اب ہمیں ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے، ان کی ہیلپ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ملی تو قرآن نے یہ باضابطہ انسٹرکشن دیا، لیس علیک ھداھم، آپ کے ذمے ان کو ہدایت دینا نہیں ہے، وہ تو آپ کے ذمے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ آپ اپنا پیغام پہنچا دیجئے، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ان کے ساتھ جو انسانی معاملہ کرتے تھے اس کو باقی رکھیے۔ یہ اسلام کی فراخ دلی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی تعلیمات ہیں۔ اسی طرح سوشل ریلیشنز میں نیبرہڈ کی بات آتی ہے۔ وہ لوگ جو ہمسایہ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اسلام نے ان سب کے ساتھ ایک ہی معاملہ کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان پڑوسی ہے کہ غیر مسلم پڑوسی ہے۔ کوئی بھی ہمسایہ، کوئی بھی نیبر، چاہے وہ تھیسٹ ہو یا ایتھیسٹ ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اپنے شر سے، اپنی برائیوں سے، اپنی تکلیف سے ان کو بچانا ہے، خیر خواہی ان کے ساتھ کرنی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نے پڑوسیوں کی ٹو ٹائپس آف نیبرز کا ذکر کیا ہے۔ اس میں ایک وہ ہے جو وقتی پڑوسی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سفر کر رہے ہیں، کو پیسنجرز ہیں، آپ ہاسٹل میں ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے دوست ہیں، کام کر رہے ہیں، بس میں یا پبلک ٹرانسپورٹ پہ کہیں بھی سفر کر رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ جو شخص سفر کر رہا ہے وہ بھی ایک پڑوسی ہے، اور اس کے ساتھ بھی ہمیں حسن سلوک کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں، نیبرز کے جو رائٹس اسلام نے ذکر کیے ہیں، اس میں اسلام نے مسلم غیر مسلم کا فرق نہیں برتا۔ رسول اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے ایک پڑوسی تھے جو جوش تھے، یہودی تھے، ان کے ہاں بکرے کی قربانی ہوئی تو انہوں نے باضابطہ ایک پورشن اس کا نکال کے اپنے جوش پڑوسی کو بھیجا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح اپنے غیر مسلم پڑوسیوں کا خیال رکھتے تھے۔ تو اس طرح اپنے ہمسائے، پڑوسیوں اور نیبرز کے ساتھ حسن سلوک کی جو تعلیمات دی اسلام نے، اس میں مسلم اور غیر مسلم سارے شامل ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور جو سوشل ریلیشن شپ کی بنیادیں ہوتی ہیں، اس میں خوشی اور غم میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا۔ خوشی کا موقع ہو، مبارکباد دیجئے، سپورٹ کیجئے، اور کوئی غم اور تکلیف کا موقع ہو تو اس وقت ان کی دلداری کیجئے۔ آپ غور کریں گے کہ اسلام نے ان دونوں موقعوں پر غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ بہت ہی فراخ دلانہ رویہ اختیار کیا۔ اب دیکھیں کہ اگر کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کا حکم دیا،
اور اس میں یہ کنڈیشن نہیں لگائی کہ کوئی مسلمان بیمار ہو تو اسی کی عادت کرنی ہے. مزاج پرسی ہر اپنے دوست، رشتہ دار، پڑوسی، کلیگز ہر ایک کی کرنی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. اور قرآن اسلام نے تو اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان کسی مریض یا بیمار کی عادت کرتا ہے تو اللہ کو وہاں پر پاتا ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے. اسی طریقے سے موت اور فوتگی کے موقع پر ایک دوسرے کا تعاون کرنا، جس کا ایمان پر انتقال نہ ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا معاملہ میرے ساتھ ہے، تمہیں اس میں انٹرفیئر کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. تو دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، لیکن اس کے علاوہ اظہار ہمدردی، غم کے موقع پر ساتھ دینا، ان کے سر پر ہاتھ رکھنا، ان کے ساتھ ہمدردی کی جتنی صورتیں ہوتی ہیں وہ سب کے سب کر جانا، یہ اسلام ہمیں اس کا پیغام دیتا ہے. اسی طرح آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے ہم گریٹنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام علیک کرتے ہیں. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے جو چیزیں نقل کی ہیں ہمارے سامنے، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام میں جو سلام کا طریقہ ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی تم پر سلامتی ہو اور اس کی رحمتیں اور برکتیں تمہیں حاصل ہوں. تو سلامتی میں جان و مال کی سلامتی، عزت و آبرو کی سلامتی، یہ سب کا سب شامل ہے. آل و عیال کی سلامتی. اور اسلام نے یہ دعا دینے سے غیر مسلموں کو منع نہیں کیا، بلکہ اپنے عمل سے بھی دعوت دی ہے کہ تم سراپا سلامتی بن جاؤ پورے انسانی سماج اور سوسائٹی کے لیے. اسی طرح اللہ کی رحمت و برکت میں مال و اولاد کی برکت ہے، رحمت میں صحت بھی ہے، رزق بھی ہے، ہدایت بھی شامل ہے. تو قرآن نے ہمارے سامنے نقل کیا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ کہ انہوں نے اپنے والد جو کہ مشرک تھے، بت ساز تھے، ان کو سلام کیا. اور صرف سلام نہیں کیا، کہا کہ ہم آپ کے لیے استغفار بھی کرتے رہیں گے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ غیر مسلم بھائیوں کو سلام کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکس گیدرنگ سے گزرے مدینہ میں، جس میں مسلمان بھی تھے، جویش بھی تھے اور شاید مشرکین بھی رہے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہل کی ان لوگوں کو سلام میں اور کہا سب کو سلام کیا. تو اس طرح اسلام نے غیر مسلم بھائیوں کو سلام کرنے سے منع نہیں کیا. ہاں، مدینہ میں ایک خاص گروپ تھا، ایک اسپیسیفک گروپ تھا، اور وہ جویش کا گروپ تھا. یہ لوگ کیا کرتے تھے، السلام علیکم کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے جب ملتے تو السلام علیکم کہا کرتے تھے، زبان دبا کر. سلام اور سام میں بڑا فرق ہے. سلام کے معنی ہیں سلامتی کے، اور السام کے معنی ہوتے ہیں موت کے. یعنی وہ بددعا دے رہے ہوتے تھے کہ تم پر موت آیا، تم مر جاؤ. تو جب ان لوگوں کی یہ بدتمیزی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو سلام پہ پہل نہ کیا کرو. ظاہر ہے وہ بدمعاشی کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں. تو اس خاص گروہ کے لیے یہ حکم تھا کہ انہیں سلام میں پہل نہ کی جائے. لیکن عمومی حالات میں، عام حالات میں جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کے ساتھ سلام علیک رکھنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اخلاق کا تقاضا ہے، اپنی ویلیوز کا اظہار ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں. اب دوسری بات جس کی اور بھی ریلیشن کی بنیادیں ہیں، تحفہ لینا دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم بھائیوں کو تحفہ دیا، غیر مسلم بھائیوں سے تحفہ لیا، یہ ساری چیزیں ثابت ہیں. بلکہ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ میں آپ کو نقل کروں کہ ایران کے ایک علاقے میں دو صحابی بیٹھے تھے، سامنے سے جنازہ گزرا تو وہ کھڑے ہو گئے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ مسلمان کا جنازہ نہیں ہے، آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ایک انسیڈنٹ مدینہ میں پیش آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی کسی گلی میں بیٹھے تھے، آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے اور ایک جنازہ گزرا. تو لوگوں نے حضور سے کہا کہ حضور یہ مسلمان تو نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیست نفسا، کیا وہ انسان نہیں تھا؟ یعنی اگر انسان تھا تو اس جنازے کا احترام ہونا چاہیے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ واقعہ امام بخاری نے خود نقل کیا ہے. تو اس درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم بھائیوں کا احترام کرتے تھے. اب آخری نقطہ جس کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو مذہبی مقدسات ہیں،
جو قابل احترام چیزیں ہیں، چاہے ان کی عبادت گاہیں ہوں، مذہبی کتابیں ہوں یا مذہبی شخصیات ہوں، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ اس میں 2-3 اصولی تعلیمیں، اس کو یاد رکھیے گا۔ قرآن نے کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو کی پوجا کرتے ہیں انہیں گالی نہ دو، ان کے ساتھ گالی گلوچ نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخصیت جس کو وہ بھگوان سمجھیں، اپنا معبود سمجھیں، پوجنیہ سمجھیں، انہیں گالی گلوچ نہیں دینا، ان کی بے احترامی نہیں کرنی۔ مثال کے طور پر ہمارے ہندو بھائی رام جی سے عقیدت رکھتے ہیں، شری کرشن جی سے عقیدت رکھتے ہیں، تو ہمیں ان کو گالی گلوچ کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ اور اسلام نے جو پیسفل کو ایگزسٹنس کی بنیادیں قائم کی، اس میں سے ایک یہ اصول ہے۔ قرآن اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ ہے فالو ون اینڈ ریسپیکٹ آل۔ آپ ایک خدا کی پوجا کیجئے، آپ ایک اسلام کی تعلیمات کو فالو کیجئے، لیکن بقیہ جو دھرم ہیں، مذاہب ہیں، ان کی بے احترامی نہ کیجئے۔ یہ کلیئر اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اسی میں لوگ تھوڑا سا غلو کر جاتے ہیں۔ بے احترامی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ ان مورتیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں، مالا چڑھانے لگے، نذرانہ دینے لگے، وہاں کا جو نذرانہ ہوتا ہے اسے کھانے لگے، یہ مطلب نہیں ہے۔ توحید اور شرک کی بنیادوں کے درمیان ایک بہت ہی طاقتور دیوار ہونی چاہیے۔ تو ایک اللہ کو ماننا ہے اور ایک ہی کو ماننا ہے، قرآن مجید کو ماننا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا ہے، لیکن جن شخصیتوں کو وہ محترم سمجھتے ہیں انہیں گالی گلوچ نہیں دینا۔ نام بھی آپ ادب سے لے لیں، رام جی، کرشن جی، اتنا آپ کرنا ہے، لیکن آپ یہ نہ کہنے لگے کہ بھگوان رام نے کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کے عقیدے کے مطابق خدا ہو سکتے ہیں، پوجنیہ ہو سکتے ہیں، لیکن اسلامی عقیدے کے مطابق ایک ہی اللہ قابل عبادت ہے، پرستش ہے، پوجا ہے، ورشپ کے لائق صرف وہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ تو اس فرق کو ہمیشہ ملحوظ رکھیے، اس باریک سی دیوار کو ختم نہ کیجیے۔ دوسری بات ہے جو ان کے مذہبی مقامات ہیں، جو ریلیجیس پلیسز ہیں، چاہے وہ مندر ہو، چرچ ہو، گرودوارا ہو، ان کے بارے میں بھی اسلام نے ہمیں بہت صاف تعلیم دی۔ اور دیکھیے اسلام نے ایک مہذب دنیا کی بنیاد رکھی ہے، ایک سویلائز دنیا کی بنیادیں اسلام نے فراہم کی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی جب فلسطین میں وہ فتح کر چکے تو وہاں انہوں نے ایک ٹریٹی سائن کیا تھا، اور اہل ایلیا ان کو کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے اس میں صاف اور کلیئر یہ انسٹرکشن دیے کہ کسی عیسائی عبادت گاہ کو منہدم نہ کیا جائے، اسے توڑا نہ جائے، ڈسٹروائے نہ کیا جائے۔ انہوں نے اس میں یہ بات کہی کہ کسی کی عبادت گاہ کو تنگ نہ کیا جائے، زبردستی اس کی زمین پر قبضہ نہ کریں آپ، ان کو ان کے مذہبی عبادت اور پوجا پاٹ کے طریقے پر عمل کرنے کی پوری اجازت دی جائے، اس میں کسی طرح کا انٹرفیرنس نہ کیا جائے۔ اتنی واضح تعلیمات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ تو گویا اسلام وہ مذہب ہے جو پیسفل کو ایگزسٹنس کی بنیادیں فراہم کرتا ہے، ہیومن سوسائٹی کو وہ بیسس فراہم کرتا ہے جس کی بنیاد پر یہ سماج پرامن بقائے باہم پیسفل کو ایگزسٹنس کی بنیاد پر زندگی گزارے، ایک دوسرے کے احترام کی زندگی کی بنیاد پر زندگی گزارے، ایک دوسرے کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج روزانہ مساجد ہیں، درگاہیں ہیں یا چرچز ہیں، ان پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ 2-4 واقعات مندروں پر حملے کے ہوئے پورا مسلم سماج اس کے خلاف ہے۔ کوئی پڑھا لکھا عالم دین یا کوئی پڑھا لکھا مسلم انٹلیکچوئل اس طرح کی مجرمانہ ذہنیت اور حرکت کو سپورٹ نہیں کرتا، لیکن خواہ مخواہ اس کو جنرلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پورے مسلم سماج کے خلاف نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ عداوت نہیں، یہ اس ملک کے ساتھ عداوت ہے۔
جب آپ اس ملک کے شہریوں کو امن کے ساتھ نہیں جینے دیں گے تو یہاں امن، شانتی، پریم، محبت، ایک دوسرے کا احترام کہاں سے پیدا ہوگا؟ آج فرقہ پرست طاقتوں کا یہ مزاج بن گیا ہے. کہا جاتا ہے، ہندی کی ایک کہاوت ہے کہ شوہر مر جائے تاکہ سوتن کو ضرور تکلیف ہو. یعنی یہ احساس نہیں کہ یہ اس کا نقصان ہمیں بھی بھگتنا پڑے گا، ہمیں بھی تکلیف ہوگی، ملک کی اکنامی پر اس کا اثر پڑے گا، ہمارے امن کی صورتحال اس سے ڈیمیج ہوگی، ڈیولپمنٹ اور گروتھ اس سے ڈیمیج ہوگا، اس کی فکر نہیں ہے. لیکن اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو بڑے خوش ہیں. ہمیں ایسی فورسز ہیں ان کے ساتھ فائٹ کرنا ہے قانون کی روشنی میں، جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں ان کی روشنی میں، اور اس سے آگے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امن پر مبنی، محبت پر مبنی، انسانیت پر مبنی تعلیمات دی ہیں، ہم انہیں فالو کریں تاکہ نفرتوں کی اس آگ کو محبت کی شبنم سے بجھایا جا سکے اور اس ملک کو ہم امن کا، محبت کا گہوارہ بن سکیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے، نیشنل انٹیگریٹی کے لیے، پیس کے لیے بہت کلیدی اور اہم کردار کے حامل ہیں. ہمیں اسے اپنانا چاہیے. ھذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین.